راہ دل. اس ناول کو تحریر کیا ہے نمرا ملک نے. زندگی میں وہ شامل نہیں، زندگی کو خوشی حاصل نہیں. تانے نہ دو زمانے والوں، درد محبت میری منزل نہیں. تجھے پانا گر ہے مشکل، ہم چل پڑے ہیں راہ دل، راہ دل. کانٹوں میں رہ کر کھلی ہے کلیاں، تیرے آنے سے آج مہکی ہے گلیاں. تو نہ ملے گا دل نہ کھلے گا، آج خود کو کیا ہے تیرے قابل. ہم چل پڑے ہیں راہ دل، راہ دل. کبھی تجھ سے ملن، کبھی تجھ سے جدا، کیا تھا ہم نے تو محبت کا گناہ. تیری الفت تیری عنایت ہوئی سانسوں میں بس یہی شامل. ہم چل پڑے ہیں راہ دل، راہ دل. واہ ایان، آج تو تم بہت ہی حسین لگ رہے ہو. یہ کہتے ہوئے وہ خود کو بار بار بغیر پلک جھپکائے آئینے میں بغور دیکھے جا رہا تھا اور اپنے بالوں کو الگ الگ طریقے سے سیٹ کر رہا تھا. اسکائی بلو رنگ کی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس وہ سچ مچ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. اچانک ہی اس کے کمرے میں ہنسی کی کھلکھلاہٹ گونجی اور شرارت بھری آواز ابھری. خیال رہے کہ کہیں کوئی لڑکی اغوا نہ کر لے. پردہ کر کے جائیے گا باہر. وہ ایک دم ہی پیچھے مڑا اور جھاڑتے ہوئے بولا، بکو مت میرے پیارے سے ہینڈسم سے بھائی. ویسے آپ اتنا سج دھج کے جا کہاں رہے ہیں؟ کہیں نیلم کے ساتھ ڈیٹ پر تو نہیں جا رہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے گھورا. میں تمہاری اس بکواس کا جواب دہ نہیں. تم جاؤ اور جا کر پڑھائی کرو، فالتو کاموں میں اپنا سر مت کھپاؤ. عالیہ غصے میں اپنے دانت پیستے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، اس بات کا جواب آپ امی کو ہی دیجیے گا. اب اتنا سج دھج کے کہاں جا رہے ہیں؟ امی امی. عالیہ زور زور سے شور مچانے لگی اور ایان ڈرتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو یار عالیہ؟ تم امی کو مت بلاؤ. دیکھو میں تمہیں سب بتاتا ہوں، تم پلیز کسی کو مت بتانا. اگر آپ پہلے ہی بتا دیتے تو امی کو بلانے کی نوبت ہی نہ آتی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو نہیں بتاتی. اب بتائیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نیلم سے ملنے جا رہا ہوں، مگر تم کسی کو بتانا مت ورنہ ڈانٹ پڑے گی. تمہیں تو پتہ ہے نا کہ امی کو ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں کہ اپنی ہونے والی بیوی سے شادی سے پہلے یوں بار بار ملا جائے، اور وہ بھی یوں چھپ چھپ کے کہیں باہر. چلے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو نہیں بتاتی، لیکن آپ کو مجھے شاپنگ پر لے کر جانا پڑے گا. ایان غصے سے لب بھیجتے ہوئے بولا، کیا کہا تم نے؟ تمہاری تو اچھا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں امی کو بتا دوں؟ نہیں نہیں عالیہ، دیکھو ایسا مت کرو. میں تمہاری ہر شرط ماننے پر تیار ہوں، لیکن بعد میں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بھائی، آپ جائیں، مگر مجھے یاد رکھیے گا. اچھا اب ہٹو. یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، دروازے کو پٹک کر بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیوں سے اترا اور گھر سے باہر نکل گیا. شکر ہے کہ بلا سے میری جان چھوٹی، پیچھے ہی پڑ گئی تھی. یہ کہتے ہوئے اس نے ایک لمبی سانس بھری. اب جیسے ہی اس کی نظر گاڑی پر پڑی تو بے ساختہ اس کے منہ سے شٹ کی آواز نکلی. یہ گاڑی کو بھی ابھی پنچر ہونا تھا. یا اللہ، کیا میں آج جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں؟ دوسری طرف نیلم لگ بھگ 1.5 گھنٹے سے کافی شاپ میں اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کا منہ غصے سے لال پڑ رہا تھا. غصے سے اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی
اور اس میں سے فون نکال کر ایان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، فوراً ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ ایان کی کال ریسیو کرتے ہی نیلم اس پر برس پڑی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میں کتنی دیر سے اکیلی یہاں کافی شاپ میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ تمہیں وقت کی بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے امی سے کتنے بہانے بنا کے مشکل سے گھر سے نکلی ہوں، اور تم ہو کے کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ نیلم پلیز میری بات بھی تو سنو، گاڑی پنچر ہو گئی تھی اسی لیے ابھی تک نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ پنکچر ہو گئی تھی؟ میں کیا کروں اگر پنچر ہو گئی تو؟ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اگر 10 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچے تو دیکھ لینا، اب چاہے پیدل آؤ گاڑی پر یا گدھا گاڑی پر، میں بس 10 منٹ تک ویٹ کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔